الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد سماجی برائیاں جو تنازعات کا سبب بھی بنتی ہیں، دلوں میں دوری پیدا کرتی ہیں، نفرت پیدا کرتی ہیں، اور وہ جو اخوت کا تعلق ہے اس کو کمزور کرتی ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، اس اخوت کے تعلق کو جو بیماریاں، جو عادتیں خراب کرتی ہیں وہ زیر بحث سامان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اے ایمان والو، اجتناب کرو کثرت ظن سے، بدگمانی سے اجتناب کرو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ اب یہ نا بندہ سوچے کہ میں نے یہ سوچی ہے، ابھی تو میں نے سوچ ہی سوچی ہے۔ کسی کے بارے میں جو سوچ آپ سوچتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ سوچ اگر بدگمانی پر مبنی ہے تو وہ گناہ بھی ہے۔ کسی کے بارے میں اچھی سوچ سوچنا، یہ اللہ آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ یہ بندہ برا تھا، تم نے اس کے بارے میں اچھا گمان کیوں رکھا، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے اس بندے کے بارے میں بدگمانی کیوں کی۔ اس لیے کہ جتنے بھی اس کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے خیال آتا ہے، وہ خیال آپ کا عمل بنتا ہے۔ سب سے پہلے جو اسکروٹنی کرنی ہے آپ نے، جو نظر رکھنی ہے آپ نے، وہ خیال پر رکھنی ہے۔ اسی خیال نے آپ کا عمل بننا ہے، پھر اس عمل نے آپ کا تعارف بننا ہے، یہ ایک تناور درخت بنتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اجتنبوا کثیرا من الظن، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت، ان کے بارے میں بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی عوام میں سے کسی کے بارے میں بھی بدگمانی جب گناہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بدگمانی کہ شیطان نے آپ پر قابو پا لیا تھا، آپ پر جادو ہو گیا تھا، آپ نے جو کام نہیں کیا وہ آتا تھا، سمجھتے تھے میں نے کیا ہے، بیویوں کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے اور خیال آتا تھا کہ میں گیا ہوں، اپنی باری بھگتا آیا ہوں۔ اور یہ ایک خیال نہیں ہے، جو 6 مہینے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کیا گیا ہے، 6 مہینے تک یہی آ رہا۔ ایسا ممکن ہے؟ وہ ہستی، سورہ جن دیکھیں آپ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا فیصلہ ہوا تو آسمان سے زمین تک روٹ بٹھا دیا گیا فرشتوں کا کہ شیطان، آپ سے جیمر لگا دیے گئے کہ کوئی شیطان اس میں مداخلت نہ کرے، کوئی سگنل نہ بھیج سکے۔
جنات میں افراتفری پھیل گئی، کیا ہو گیا؟ وہ کہتا نا کہ ہم تو ہر جگہ مورچے لگائے بیٹھے ہوتے تھے، انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ہم ہر مورچے پہ بیٹھے ہوتے تھے خبر سننے کے لیے، اب جو سننے بیٹھتا ہے اس کے اوپر ایک نشانے باز ہوتا ہے اور وہ فوراً اس کا پیچھا کرتا ہے. وہ سینہ جو قرآن کا ارکائیو ہے، ایک عرش پر ہے اللہ کے یہاں ہے جسے لوح محفوظ کہتے ہیں آپ، اصلی قرآن وہاں ہے، اس کی اٹیسٹڈ کاپی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سینے میں شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ سینہ جو رات کو سوتا نہیں ہے. اللہ کے رسول سے یہود نے سوال کیا کہ عام آدمی کی نیند اور نبی کی نیند میں کیا فرق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام آدمی کی آنکھ بھی سوتی ہے، دل بھی سوتا ہے، یعنی اس کا شعور بھی سو جاتا ہے. نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل نہیں سوتا، وہ اللہ کے ساتھ آن لائن ہوتا ہے. سوتے میں بھی وہی ہو سکتی ہے. اسماعیل علیہ السلام والی وہی سوتے میں ہی ہوئی تھی نا. اس ہستی کو سوتے میں جگایا بھی نہیں جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ اس وقت وہی لے رہے ہوں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے ساتھ بندہ تھا، جو ان کے بعد نبی بنا، اس نے جگایا نہیں تھا. جب وہ مچھلی زندہ ہو کے، جس کو انہوں نے کھانا تھا، جو ناشتے میں ساتھ لی تھی لنچ کے لیے، وہ جب زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی تو انہوں نے اسے کہا ہوا تھا کہ جب کوئی عجیب واقعہ ہوا تو مجھے جگانا تھا. تو اس نے نہیں جگایا. نبی کو سوتے سے جگایا نہیں جاتا، اس لیے کہ نبی اس طرح سوتا ہی نہیں. خیر، ان پہ جادو. اب جب ان پہ جادو ہو گیا، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے، جہاں قرآن محفوظ ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کے آگے اور پیچھے فرشتے لگا دیتا ہے جب اللہ پاک کسی کو اپنا رسول چنتا ہے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ. اگر وہاں ایک لڑکا جو کنگھی حضور کے یہاں کرتا تھا، حضور کی، وہ لڑکا اگر حضور پہ جادو کر لیتا ہے تو میرے خیال میں پھر اس سے بڑی بدگمانی کوئی نہیں ہو سکتی اپنے رسول کے بارے میں. یہ پہلی ابتدا ہے. مدینے مکے والوں نے کہا کہ یار تم لوگ ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہو. ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ پاک نے فرمایا، وہاں ان کو کہا وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ کہتے ہیں، ظالم بے انصاف، یعنی حضور جیسی ہستی کے بارے میں یہ کہنا، جن کے کردار کی سورہ نون میں وضاحت کی کہ جو جادو زدہ ہوتا ہے، جو مجنون ہوتا ہے، اس کی نیکی کا کوئی اجر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا. دوسری بات یہ کہ اس کا اخلاق کوئی نہیں ہوتا. جس کو دل کیا ماں باپ کو گالیاں دینا، اولاد کو، بیوی کو، محلے داروں کو، رات کو شروع ہو جاتا ہے. اور حضور کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مجنون ایسے ہوتے کہ جن کے اخلاق کی اللہ گواہی دے. جو اعلان نبوت سے پہلے 40 سال زندگی گزار چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام 30 سال نظروں سے غائب رہے ہیں، 30 سال بعد منظر عام پر آئے ہیں، اور 3 سال بعد منظر سے غائب ہو گئے. ٹوٹل 3 سال کی ان کی زندگی ہے. کسی ایک بستی میں نہیں بیٹھے، وہ چلتے رہتے تھے کسی نہ کسی بستی میں. 3 سال میں کیا اسوہ ہوگا؟ نہ کوئی شادی کی، نہ کوئی بیٹی بیائی، نہ کسی کا جنازہ پڑھا، نہ کسی سے معاہدے کیے، نہ کوئی تجارت کی. سوشل زندگی کا کوئی اسوہ ان کے پاس نہیں. جس ہستی نے نبوت سے پہلے 40 سال گزارے معاشرے میں، تجارت کی، بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے.
اور جب صفا پر کھڑے ہوئے تو قرآن پیش نہیں کیا، اپنا کردار پیش کیا. کیف وجدتمونی، سارے قبیلے والوں کو نام لے کے بلایا، دشمن قبیلے والے بنو امیہ سامنے بیٹھے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ انہوں نے آپ کی صداقت کی گواہی دی، پھر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر آج تک میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تو اب بھی نہیں بول رہا، بندوں پہ نہیں بولا تو میں اللہ پر بھی نہیں بول رہا، میں اللہ کا رسول ہوں. اور قرآن نے اس کو دلیل میں پیش کیا، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، ان سے کہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں یہ قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ تمہیں میں اس کی خبر لگنے دیتا، مجھے اللہ نے کہا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یہ قرآن سنانے سے پہلے میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال. کبھی میں نے تقریریں کی ہیں کسی مجمع میں؟ کبھی میں نے لیڈر بننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی میں نے اقتدار کی کوئی کوشش کی ہے؟ میں نے کبھی تم سے اس طرح کوئی بات نہیں کی، اپنے کام سے کام رکھ. تو ان کے بارے میں اللہ نے پاک نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محمد دیکھو تیرے جیسی ہستی کے بارے میں یہ کیسی مثال دے رہے ہیں کہ آپ مجنون ہیں، آپ مسحور ہیں، آپ کسی کے قبضے میں ہیں. ایسے اخلاق والے ہوتے ہیں، ایسے کردار والے ہوتے ہیں مجنون. کافر کہتے تھے کہ حضور مکے میں مسحور ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اللہ نے ان کو ظالم کہا اور نفی کی حضور کے مسحور ہونے کی. مسلمان کہتے ہیں حضور مدینے میں مسحور تھے، یہ بھی اتنے ہی ظالم ہے جتنے مکے والے ظالم تھے، اس لیے کہ یہ سحر زدہ ہونے کا دروازہ کھولتے ہیں. جو مدینے میں مسحور ہو سکتا ہے وہ مکے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاسبلٹی ہے نا، کھول دیا نا دروازہ کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی ہوں، یہاں زیادہ ہو گئے وہاں تھوڑے ہوں. اللہ کی نفی کے بعد بھی یہ پہلی بدگمانی ہے اپنے رسول کے بعد. اور یہ بدگمانی ابو بکر جساس رحمہ اللہ احناف کے امام ہیں، مفسر قرآن، فرماتے ہیں نبی پر جادو کی بدگمانی، جادو کا خیال کہ حضور پر جادو ہو سکتا ہے، اور یہ بات کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر تمہارا اس پر ایمان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اس بات کو تم نہیں مان سکتے کہ حضور پر جادو کیا گیا اور کامیاب ہو گیا اور جادو گھر کے قبضے میں آ گئے حضور، اور وہ جو چاہتا تھا دکھاتا تھا حضور کو. پھر تو پتہ نہیں کب جبریل آیا ہوگا، آیا بھی ہوگا یا نہیں آیا ہوگا، حضور نے کہا آیا ہے. جب بندہ بیوی کے پاس جاتا ہے 100 باتیں کرتا ہے، 100 فرائض پورے کرتا ہے، اس کے بارے میں اگر غلط فہمی ہو سکتی ہے، کہتے میں گیا ہوں اور نہیں گئے، تو پھر وہی محفوظ رہ سکتی ہے؟ جس سینے میں شیطان داخل ہو گیا ہے وہاں کیا چیز محفوظ رہی ہوگی؟ پھر یار آپ کے کمرے میں ایک بریانی کی پلیٹ پڑی، ایک قورمے کی پڑی ہوئی، ایک کھیر کی پڑی ہوئی ہے. آپ گھر آتے ہیں، اس کمرے سے کتا باہر نکلتا ہے، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس میں سے کس پلیٹ میں اس نے منہ مارا تھا؟ جب شیطان کو تم نے داخل کر دیا حضور کے سینے میں، کیا محفوظ رہا پیچھے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی رسالت پر ایمان اور نبی پر جادو کا یقین، یہ دعویٰ، دو چیزیں ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتی. اگر تم حضور کو مسحور مانتے ہو تو ظالمو تم پھر حضور کو رسول نہیں مانتے. اور یہ خبر آئی کب؟ 140 ہجری میں، یہ جادو والی. 140 ہجری تک مسلمان حضور پر جادو ہوئے کا ایمان رکھے بغیر فوت ہو گئے، جنت میں چلے گئے. اور خبر آئی کہاں سے؟ عراق سے خبر آئی. جادو مدینے میں ہوا، خبر عراق سے آئی. یعنی انسان عقل بھی استعمال کر لیتا ہے یار، صرف راوی کا قد نہیں ناپتا. 140 سال تک کسی کو پتہ نہیں چلا.
سارے تردید کرنے والے فوت ہو گئے. عراق سے خبر آئی ہے 140 ہجری بعد، دونوں حدیثوں کی، جادو والی کی بھی اور 6 سال کی بچی سے شادی والی بھی. یہ 140 ہجری میں آئی ہے، عراق سے آئی، مدینے سے. ایک ہی بندہ جس کا دماغ سٹھیا گیا تو خبریں چھوڑنی شروع کر دیں. تو پہلے اپنا گمان اپنے نبی کے بارے میں درست کریں اگر ایمان بالرسالت ہے. پھر بچتا کون ہے؟ پھر کیوں لوگوں کو تسلیاں دیتے ہیں؟ فلاں اذکار کریں جی، فلاں پڑھ کے گھر سے نکلیں جی، فلاں پڑھیں جی. اور جس سینے میں قرآن نازل ہوا ہے، محفوظ ہے، جب اس پر جادو ہو سکتا ہے تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ یہ چھوٹے موٹے اذکار کر کے تم بچ جاؤ گے؟ جو 17 سال تک معوذتین الفلق اور الناس مدینے میں نہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہوئی، اور ابتدائی صورتوں میں سے 17 سال حضور پڑھتے رہے. پھر بھی شیطان بچہ سا ہے، وہ لبید جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اس سینے میں سرنگ لگانے میں، اور معوذتین اس کی مدد نہیں کر سکیں. تو اب جادو ہونے کے بعد یہ کیا دور کریں گے تمہارا جادو، جب ویکسین ہی کام نہیں کی؟ آپ کو پتہ ہے نا، جس کی ویکسین نہیں ہوتی اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. یہ کرونا ہے نا، اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے نا، اس کا علاج بھی کوئی نہیں. 17 سال بھی معوذتین پڑھ کے اگر جادو ہو گیا تو پھر معوذتین جادو دور نہیں کر سکتے. لیکن ان کا پورا راویوں کا ریوڑ ہے، ان پہ جادو نہیں ہوا، ان کے محدثین پر جادو نہیں ہوا، چاروں اماموں پر جادو نہیں ہوا، 1,40,000 حضور کے صحابہ تھے ان میں سے کسی پر جادو نہیں ہوا، خلفائے راشدین پر جادو نہیں ہوا. ہوا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انکم لتقولون قولا عظیما، تم بڑی بات کر رہے ہو، چھوٹا منہ ہے تمہارا یہ کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. اور کہتے ہیں جی نہ، جادو تو حق برحق ہے جی، نبیوں پر بھی ہوا ہے. اس کے بعد ان سے زیادہ خوف زدہ شخص میں نے کوئی نہیں دیکھا. خدا نے پھر ان پر دنیا میں خوف مسلط کر دیا کہ فلاں کے گھر نہ کھانا، ابلا ہوا انڈا نہ کھانا، فلاں چیز نہ کھانا، نمک نہ کھانا، چینی نہ کھانا، وہ کر دیں گے، جادو کر دیں گے. یہ خوف کی ایک کیفیت ہے. جن کو اللہ پر توکل ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہوتے ہیں. پتہ ہمارا خدا ہے اور زندہ خدا ہے اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. خیر، یہ پہلی بدگمانی. پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں بدگمانی، دوسروں کے بارے میں بدگمانی. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. دوسروں کے عیبوں کی کھوج کرید مت کرو، ان کے پیچھے مت پڑو. تم سے دوسروں کے بارے میں پوچھ کے ہی نہیں جائے گا، پھر اس کی کھوج کیوں کرتے ہو؟ آگے پیچھے سے پوچھنا، اس میں کہاں سے آتا ہے، کیا کرتے ہیں، کیا لیتے ہیں، کیا دیتے ہیں. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے بارے میں تجسس میں مت مبتلا ہو. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کسی کے بارے تمہیں بدگمانی ہوئی ہے تو اس بدگمانی کو یقین میں بدلنے کے لیے زیادہ کھوج کرید مت کرو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کی نیکی کی خبر ملے تو ہم یقین نہیں کرتے، لیکن کسی بدی کے بارے میں اگر کوئی بتائے تو اسی وقت اس کو حق الیقین سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں کہ کم از کم کوئی بندہ تو ہم سے زیادہ بدکار ہے نا. ہمیں یہ اصل میں خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار کوئی اور بندہ بھی نکلے، اگر میں نے 2 نمبری کی ہے تو فلاں نے تو کی ہے. اصل میں اس کے پیچھے بیماری یہ ہوتی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے غیبت میں، اس کی عدم موجودگی میں بات مت کیا کرو. دیکھیے یہ ہے اصل میں جاسوسی کے وائرس. یعنی غیبت اصل میں آپ کرتے کس لیے؟ یا کسی کی خبر کسی کو دینی ہوگی، یا کسی سے کسی کی خبر لینی ہوگی، تبھی وہ آئے گا نا زیر بحث. تو یہ غیبت ماں ہے اصل میں اس جاسوسی کی. رپورٹ دے رہا ہوگا نا وہ جاسوس فلاں کے بارے میں، یہ غیبت. سچی ہے تو غیبت ہے، جھوٹی ہے تو بہتان ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے ایک مثال سے فرمایا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے
کہ اپنے مرے ہوئے بھائی، اپنے مردار بھائی، مردے گوشت کھائے، گوشت کھائے۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، وہ بھائی وہاں موجود نہیں ہے جس کی لاش کو تم بمبوڑ رہے ہو، جہاں سے چاہتے ہو تم گوشت اتار رہے ہو، جو چیز تمہیں پسند ہے وہاں سے نکال رہے ہو۔ وہ مرا ہوا بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح جو شخص اس مجلس میں موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو مرضی ہے اس پر چپکا دو۔ جیسے مردہ بے بس ہوتا ہے، جس پر مرضی ہے تم اس کو الٹا دو، ننگا کر دو، اس کو ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ، گرم پانی سے نہلاؤ، وہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ بندہ بھی، یعنی اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال ہو نہیں سکتی تھی پریکٹیکل۔ دو عورتوں نے روزے میں آپس میں وہ غیبت کارنر لگایا، بعد میں انہیں پھر تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، روزہ لگ گیا بہت زیادہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جی فلاں تو مسئلہ پوچھنے آیا کہ جی وہ روزہ توڑ دیں، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ آپ نے ان کو بلاؤ جائیں، ٹھیکرا دیا، کہ ان کو ٹھیکرا دو، کہا الٹی کرو دونوں، اس میں لوتھڑے تھے خون کے اور اس کے چبائے ہوئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے معجزہ، نبی کی موجودگی میں جو ہوتا ہے نا، اس طرح بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آتا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہیں روزہ تکلیف نہیں دے رہا تھا، اس بیچارے کو تم بدنام نہ کرو، تم یہ جو تم نے کھایا تھا نا یہ تنگ کر رہا ہے، تم بیٹھی ہو کٹھی اور تم نے اپنی کسی بہن کی غیبت کی ہے، اس کا گوشت کھایا تم نے، وہ گوشت تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب دیکھیں روزہ جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تنگ کرتا ہے بندے کو، زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر جو آپ صاف پاک ہوتے چلے جاتے ہیں روزہ کم تکلیف دیتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے پورے ہوں، جان چھوٹے نہیں رکھیں گے تو عذاب ہوگا نا، فرض عبادت کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ نماز بھی ہم اسی طرح آتے ہیں کہ آگ سے بچ جائیں، جان چھڑانے آتے ہیں، رب سے ملاقات کا شوق تھوڑی ہوتا ہے ہمیں۔ تو روزہ ابتدائی دنوں میں لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عادت ہو گئی ہے، اگر سمجھتے ہیں عادت ہو گئی ہے تو آپ رمضان کے بعد بھی ذرا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ کے دیکھیں، عادت نہیں ہوگی، آپ گناہوں سے صاف ہوتے جا رہے ہیں اور وہ تکلیف کم ہوتی چلی جا رہی۔ جتنے آپ معصوم ہوں گے، جتنے گناہوں سے دور رہیں گے، روزہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، مزہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ گرمیوں کے روزے ہوں اور لمبے دن ہوں، روزہ سرور دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تمہیں کراہت آتی ہے، پھر یہ کام بھی اصل میں وہی ہے، اس سے بھی کراہت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ بندہ وہاں موجود نہیں، اللہ تو موجود ہے نا، ان اللہ تواب الرحیم۔ اس کے بعد وہ سبب، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے نوع انسانیت، تم مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا بدھ ہو، جو بھی انسان ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا کیا گیا ہے، تم سارے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یہ ہے انسانی اخوت، ہم سب انسان آپس میں بھائی ہیں، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ لہذا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کسی بھی غیر قوم مذہب قوم پہ اگر کوئی عذاب آیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی سیلاب آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ رہا ہے، تو ہمیں خوشی محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ انسان مرے ہیں، بچے مرے ہیں، عورتیں مری ہیں، ترس آنا چاہیے۔ یہ مساوات ہے، نہ قوم کوئی بڑی اچھی ہے، نہ سید اعلیٰ ہیں، نہ براہمن اعلیٰ ہیں، اسلام میں کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے حجۃ الوداع پر کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں،
نہ کسی کالے کو سفید کو کسی کالے پر، کالے کو سفید پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ کلکم لآدم، تم سارے آدم کے بیٹے ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم مٹی کے بیٹے، وہ مٹی سے پیدا ہوں، بات ہی ختم ہو گئی، کوئی ایلیٹ کراس نہیں۔ عمل ذات، یعنی قیامت کے دن جو نسب ہے نا وہ یہ دنیاوی، یہ ختم ہو جائے گا، عمل ہمارا تعارف ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہاں کوئی ایسا خانہ ہے کہ جس میں قوم پوچھی جائے کہ بھائی صاحب آپ کی قوم کیا ہے، فرشتہ پوچھے وہ اچھا یہ چودھری صاحب نے، تسی تھلے چلو جو عرش دے سائے تھلے چلو چودھری صاحب، وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، کسی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا قوم کیا ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے عمل زیادہ ہوگے وہ کامیاب ہے، قوم کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب آگے نہیں بڑھائے گا، اور جس کا عمل اس کو گرا دے گا اس کا نسب اس کو نہیں اٹھائے گا۔ اتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات کچھ نہیں۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کامیاب قوموں سے نہیں ہوگا بندہ، عملوں سے ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین کم ہوئے، وزن کم ہوئے نیکیوں کے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اپنا سرمایہ بلکہ اپنا آپ بھی گنوا دیا جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ انہیں جلا رہی ہوگی جہنم میں اور ان کے چہرے کالح، کالح کہتے ہیں بکرے کی اس سیری کو کہ جس کے اوپر سے چمڑی اتار لی جائے، وہم فیہا کالحون، ان کے چہرے پر یہ گوشت نہیں ہوگا، وہ کالح بکرے کی سیری کی طرح ہوں گے جس کا گوشت اترا ہوا ہوتا ہے۔ قالوا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم، اب ہوا جب وہ پھنسے نا وہاں پہ تو اللہ پاک نے کہا کیوں میری آیات تمہیں آئی، یہ سب کچھ تمہیں بتایا نہیں گیا تھا، ہم نے تو یہ سارا کچھ پڑھا ہے، مگر ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے، دادا کو ثواب پہنچانے کے لیے اتنے قرآن، قرآن نے تو کھول کر سب کچھ بیان کر دیے، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب قیامت تک نازل نہیں ہونی، اللہ نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سب کچھ اس کتاب میں ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے، ربنا اخرجنا منها، اے اللہ تو ہمیں اس میں سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر پھر پلٹ کر ہم نے کیا، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ظالم ہوں گے، وَرَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، ابصرنا وسمعنا، اور سن بھی لیا، فَارْجِعْنَا ہمیں واپس بھیج، اِنَّا مُوقِنُونَ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، شٹ اپ، اخسأ عربی میں کہتے ہیں شٹ اپ، بکواس بند کرو، وَلَا تُكَلِّمُونَ، بات مت کرو، إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہا کرتا تھا، يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کے ساتھ تمسخر کرتے تو وہ کہتے تھے اللہ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، تم اس کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ تم میرے یاد بھی بھول گئے، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا، آج میں نے انہیں جزا دی ہے اس صبر کی وہ جو یہ تمہارے تانے سن کے کیا کرتے تھے، انہم ہم الفائزون، کہ وہ آج کامیاب قرار دیے جاتے ہیں۔
قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ کہے گا سالوں کے حساب سے تم کتنے سال رہے ہو دنیا میں، تم کتنے سال رہے ہو، تم کتنے سال؟ قالوا لبثنا یوما، وہ کہیں گے کہ ایک دن رہے ہم، پھر انہیں زیادہ لگے گا ایک دن بھی، لبثنا یوما او بعض یوم، شاید دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ فاسأل العادین، یقین اتنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے گننے والوں سے پوچھ لے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک دن، یہ ہم سے مشکل گزر رہا ہے، اس کو گزارنا اصل میں امتحان ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔